السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا میرا عنوان ہے صحابہ کرام کی فضیلت۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے اللہ تعالی نے سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہونے والے ہر انسان کی روح کو پیدا کیا ہے، جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالی نے سب سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسانوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ عالم ارواح میں جن لوگوں کی روح سب سے زیادہ پاک صاف تھی، اللہ تعالی نے ان کو نبی بنانے کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد جس کی روح پاک صاف تھی، اللہ تعالی نے ان کو صحابہ بنایا۔ صحابہ کرام سے اظہار محبت اور احترام کرنا یہ ایک بنیادی عقیدہ میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ صحابہ کی طرح دوسرے نبیوں کے صحابہ بھی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواری کہا جاتا ہے، لیکن دوسرے نبیوں کے صحابہ سے زیادہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اجمعین کی تعریف و توصیف خود اللہ تعالی نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ان کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عادل تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور انہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں غلط نہ سوچے اور نہ اپنی زبان سے ان کی شخصیت کو ٹھیس پہنچائے، گرچہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ ان کی غلطیوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ امام ابو اسماعیل الصابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے صحابہ کرام سے محبت کی، ان کا ساتھ دیا، ان کے لیے دعا کی، ان کے حقوق کا لحاظ کیا اور ان کی فضیلت و منقبت کو پہچانا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے بغض رکھا، ان کو برا بھلا کہا، ان کی طرف من گھڑت باتیں منسوب کی جو رافضی اور خارجی لوگ منسوب کرتے ہیں، وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ 100 میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو مہاجرین اور انصار سابق مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے اور وہ سب اس سے راضی ہے، اور ان کے لیے ایسا باغ مہیا کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ صحابی سے راضی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ صحابہ سب کے سب سچے دل سے قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے تھے، اور بعد والوں میں صرف ان لوگوں سے راضی ہیں جو اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ ان کے یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فتح آیت 18 میں، یقیناً اللہ تعالیٰ مومن سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بس اگر تم میں سے کوئی احد کی پہاڑ کے برابر بھی سونا بھی خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ایک مت کے برابر یا اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مستدرک حاکم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے بخشش کا حکم تھا، لیکن لوگ تو ان کو غالیہ دیتے ہیں، لیکن لوگ تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں، بھانجے، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ صحابہ کے لیے بخشش طلب کریں، لیکن لوگ تو ان کو غالیہ دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں نصیر بن جالوک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ گزرا ہوا ایک لمحہ تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ اب یہی چند باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے اور ایمان پر ثابت رکھے اور مشرکین کو ہلاک و برباد کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔